الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تو ناظرین سامعین، علم النحو کے اوپر ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ مدثر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس لیکچر کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ معرب کون سا ہے، مبنی کس لفظ کو کہتے ہیں، معرب کی تعریف کیا ہے، مبنی کی تعریف کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا معرب کی کتنی قسمیں ہیں، مبنی کی کتنی قسمیں ہیں۔ چنانچہ شروع کرتے ہیں آج کے اس سوال سے، آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی اس لحاظ سے آخری حرف بدلنے کے لحاظ سے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو یاد رکھیے کلمہ کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ اگلا سوال یہ، معرب کسے کہتے ہیں؟ تو معرب وہ کلمہ ہے جس کے آخری حرف کا اعراب ہمیشہ بدلتا رہتا ہو۔ اعراب کہتے ہیں یہ زبر زیر پیش وغیرہ کو، اس کی تعریف آگے مکمل آپ کو بتلائیں گے، فی الحال اتنا دماغ میں رکھو کہ وہ کلمہ جس کے آخر میں زبر زیر پیش بدلتے رہتے ہوں اس کو کہتے ہیں معرب۔ اعراب کیوں بدلتا ہے؟ آپ کے دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ کبھی زبر ہے، کبھی زیر ہے، کبھی پیش ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو یاد رکھیے عامل کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یعنی کبھی عامل اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر پیش ہو، چنانچہ اس کو پیش دے دیتے ہیں، اور کبھی عامل کا تقاضا یہ ہوتا ہے اس کے اوپر زبر ہو تو زبر دے دیتے ہیں، اور کبھی عامل کا تقاضا یہ ہوتا ہے اس کے نیچے زیر ہو اس کو زیر دے دیتے ہیں۔ مثلا مضاف ایک عامل ہے، اب مضاف کا تقاضا یہ ہے کہ مضاف الیہ کے نیچے زیر ہو۔ اسی طرح جو لفظ کلام عرب کے اندر فاعل ہوتا ہے، فاعل کا بالکل آسان معنی ہے کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، تو کلام عرب میں فاعل کا تقاضا ہے کہ اس کے اوپر پیش ہو۔ اسی طرح کلام عرب میں مفعول کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر زبر ہو۔ تو یہ عامل کے بدلنے سے لفظ کے آخری حرف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش۔ امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آخر میں زبر زیر پیش کیوں آتا ہے، تو عامل کے بدلنے کی وجہ سے، یعنی لفظ کا عامل جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے یہاں پر زبر ہو، یہاں پر پیش ہو، یہاں پر زیر ہو۔ اگلا سوال ہے، اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی زبر زیر پیش جس کو ہم اعراب بولتے ہیں، اس کی بھی کلام عرب میں دو قسمیں ہیں، یاد رکھیے۔ اعراب حرکتی، ابھی حرکت کس کو کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، یہ پہلے لیکچر میں گزر چکا ہے۔ تو اعراب کی دو قسمیں ہیں، حرکتی یعنی زبر زیر پیش یا ضمہ فتح کسرہ، ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتح زبر کو کہتے ہیں، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ اور اعراب کی دوسری قسم ہے حرفی، یعنی واو الف یا، یہ دیکھیے واو الف یا حرف ہیں اور پیش زبر زیر وہ حرکت ہیں۔ تو کبھی لفظ کے آخر میں واو اور کبھی لفظ کے آخر میں الف آتا ہے، کبھی لفظ کے آخر میں یا، تو اس کو کہتے ہیں اعراب حرفی۔ یعنی اعراب کی دو قسمیں ہیں، مطلب لفظ کے آخر میں عامل کی وجہ سے کبھی زبر دیں گے، کبھی پیش دیں گے، کبھی زیر دیں گے، اور کبھی لفظ ایسا ہوتا ہے عامل کی وجہ سے اس کے آخر میں واو دیں گے، یا اس کے آخر میں الف دیں گے، یا اس کے آخر میں یا دیں گے۔ آگے چلتے ہیں، وہ آخری حرف جس پر اعراب ہو، یعنی کسی لفظ کا آخری حرف جس پر اعراب ہو، مطلب زبر زیر پیش ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے اس کو کہتے ہیں محل اعراب۔ اب سوال پوچھا جائے محل اعراب کسے کہتے ہیں؟ تو معرب کا آخری حرف، معرب لفظ کا آخری حرف جس کے اوپر زبر زیر پیش ہوں وہ محل اعراب۔ محل کا معنی جگہ، چونکہ یہاں زبر زیر پیش کی جگہ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں محل اعراب۔ مثال سے اس بات کو سمجھیں، جیسے جاء زید، اس کا معنی ہے زید آیا۔ اب یہاں پر عامل کا تقاضا، جاء عامل ہے، فعل ہے، فعل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میرے بعد فاعل ہو، اور فاعل آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، کلام عرب کے اندر فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش ہوگا۔ تو یہاں پر جاء فعل ہے، اب فعل کا عمل ہے فاعل کو یعنی کام کرنے والے کو ضمہ دینا، پیش دینا۔ اب زید آیا، ابھی آنا کس کا کام ہے؟ یعنی زید کا، لہٰذا ہم زید کے اوپر پڑھیں گے پیش، تو زید لفظ بن گیا معرب۔
کیونکہ کبھی اس کے اوپر پیش پڑھتے ہیں رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، تو یہاں پہ زید مفعول بن رہا ہے، یعنی میرے دیکھنے کا کام کس کے اوپر واقع ہوا؟ زید پر۔ اور مفعول کی تعریف آپ کو معلوم ہے، مفعول اسے کہتے ہیں جس پر کام کرنے والے کا کام واقع ہو۔ تو اب یہاں رأیت جب ہم نے کہا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ زید کے اوپر پیش زبر ہو، لہٰذا یہاں پر جاء عامل بنے گا، زید معرب ہے، زید معرب ہے، اور ہم نے ضمہ دیا، یعنی زید کے دال پر ہم نے دو پیش دیے، تو لفظ زید کے آخری حرف یعنی دال کو ہم نے کیا دیا؟ پیش، لہٰذا دال محل اعراب ہے، کیونکہ اسی دال یعنی زید کے دال پر، عمر کے راہ پر، اسی طرح بکر کے راہ پر، خالد کے دال پر کوئی بھی لفظ آپ لے سکتے ہیں، اس کا آخری حرف جو ہوتا ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش آتے ہیں اس کو کہتے ہیں محل اعراب، لہذا پیش اعراب ہے۔ اور اعراب کی دو قسموں میں، یعنی اعراب لفظی اور حرکتی میں، یہاں پر حرکتی ہے، زبر زیر پیش آیا ہوا ہے، حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ آگے چلیے، مبنی کسے کہتے ہیں؟ معرب کے مقابلے میں جو دوسرا لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے مبنی۔ تو مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حالت پر برقرار رہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کے آخر میں کوئی تبدیلی ظاہری طور پہ لفظوں میں نہ آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی، یعنی عامل کی تبدیلی سے اس میں ظاہری طور پر کوئی تبدیلی نہ ہو۔ اب ایک مثال دیکھو، جیسے جاء ھذا، ھذا اسی طرح ہے، رأیت ھذا، مررت بھذا۔ اب دیکھو عامل بدل رہا ہے، پہلے جاء ہے، پھر رأیت ہے، پھر مررت بزید میں با حرف جارہ، حالانکہ حرف جارہ کا تقاضا یہ ہے کہ لفظ کے نیچے زیر دے دے، لیکن بھذا اسی طرح ھذا ہے، تو اس ھذا کو ہم کہیں گے عربی زبان میں یہ مبنی ہے، کیونکہ عامل کے بدلنے سے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو لہٰذا معرب اور مبنی میں آپ جان چکے ہوں گے، معرب وہ ہے جو عامل کے بدلنے سے جس کا آخری حرف حرکت بدل جائے، اور مبنی وہ ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آئے۔ کلام عرب میں معرب کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی عربی زبان میں کلام یا معرب ہے یا مبنی ہے، اس سے خارج نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معرب کی کتنی قسمیں ہیں، مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو یاد رکھیے کلام عرب میں معرب کی صرف دو قسمیں ہیں۔ سوال میں آپشن میں پوچھا جا سکتا ہے معرب کی کتنی قسمیں ہیں، تو معرب کی کلام عرب میں صرف دو قسمیں ہیں، ایک قسم فعل کے ساتھ متعلق ہے اور ایک قسم اسم کے ساتھ متعلق ہے۔ نمبر ایک، اسم متمکن معرب ہے۔ نمبر دو، فعل مضارع جو جمع مؤنث کی نون اور تاکید والی نون سے خالی ہو۔ فعل مضارع کے وہ صیغے جن میں جمع مؤنث والی نون نہ ہو، اسی طرح نون تاکید بھی نہ ہو، تو وہ فعل مضارع بھی معرب ہے۔ یہی دو قسم معرب ہیں، اس کے علاوہ جتنا بھی کلام عرب ہے سارے کا سارا مبنی ہے۔ اب نون تاکید کسے کہتے ہیں؟ نون تاکید کیا ہے؟ تو فعل مضارع کے معنی میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، معنی کو پکا کرنے کے لیے اس کے آخر میں کبھی نون لگاتے ہیں اور اس نون کے اوپر لگا دیتے ہیں شد، اور کبھی نون لگاتے ہیں بغیر شد کے، اس کو کہتے ہیں نون تاکید۔ اگر شد کے ساتھ ہو تو عربی زبان میں کہتے ہیں ثقیلہ، کیونکہ یہ ثقیل اور بھاری ہے، اس کے اوپر شد ہے، اور کبھی اس کے اوپر شد نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں نون خفیفہ۔ بہرحال نون تاکید کہتے ہیں جو فعل مضارع کے آخر میں معنی کو پختہ، پکا اور مضبوط کرنے کے لیے جو نون ہے وہ نون تاکید ہے، پھر کبھی ثقیلہ ہے کبھی خفیفہ ہے۔ آگے چلیے، آپ نے کہا اس میں متمکن معرب ہے، اس میں متمکن کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو اس میں متمکن وہ ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، یعنی اس میں متمکن اس اسم کو کہتے ہیں جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ اگلا سوال، بنیادی طور پر مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ معرب کی تو دو قسمیں ہو گئیں، ایک تو وہ اسم جو متمکن ہو، یعنی متمکن اور غیر متمکن۔ متمکن وہ ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، اس کی قسمیں آگے انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ اور دوسرے نمبر پر ہے
فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید نہ ہو۔ تو مبنی اصل اور مبنی غیر اصل، یہ مبنی کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں۔ بنیادی طور پر مبنی شروع میں دو قسموں پر ہے، ایک ہے مبنی اصل اور دوسرے نمبر پر ہے مبنی غیر اصل۔ تو ہم بات کر رہے تھے بنیادی طور پر مبنی کی کتنی قسمیں ہیں، کچھ مسئلہ بن گیا تھا لیکچر اور ویڈیو کے اندر، دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے مبنی اصل اور مبنی غیر اصل یہ دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر مبنی کی۔ ایک ہے وہ مبنی جو اصل بذات خود شروع سے مبنی ہے، اور دوسرے نمبر وہ ہیں جو مبنی اصل تو نہیں ہے، مبنی غیر اصل ہیں، کسی وجہ سے مبنی ہیں۔ اب یاد رکھیے مبنی اصل کیا ہے، مبنی غیر اصل کیا ہے، ان کی تعریفیں کیا ہیں۔ تو مبنی اصل تو وہ ہے جو شروع سے ہی مبنی ہو، جبکہ مبنی غیر اصل اس کو کہتے ہیں جو کسی وجہ سے مبنی اصل کی مانند اور مشابہ ہو جائے۔ لہٰذا جو مبنی اصل کے مانند ہو یا اس کے مشابہ ہو کسی وجہ سے، اس کو تو کہیں گے مبنی غیر اصل، اور دوسرے کو کہیں گے مبنی اصل۔ آگے چلیے، سوال مبنی اصل کون سے ہیں؟ تو مبنی اصل کون سے ہیں یا مبنی اصل کتنے ہیں، یہ سوال ہو تو اس کا جواب ہے مبنی اصل کل 3 ہیں۔ مبنی اصل 3 ہیں۔ فعل ماضی مبنی ہے اور مبنی اصل ہے، یعنی فعل ماضی ضربا جو ہے ہر حال میں ضربا ہی رہے گا، اس کے شروع میں ما لگاؤ، اس کے شروع میں لا لگاؤ، اس کے شروع میں جو کچھ بھی لگاؤ۔ اسی طرح امر حاضر معروف کے 6 صیغے یہ بھی مبنی اصل ہیں، یعنی ہر حال میں یہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تیسرے نمبر پہ تمام حروف، جتنے بھی حروف ہیں، حروف جارہ ہو جائے، حروف مشبہ بالفعل ہو جائے، ما لا ہو جائے، حروف عطفہ ہو جائیں، حروف جازمہ ہو جائیں، حروف ناصبہ ہو جائیں، یعنی جتنی بھی حروف کی قسمیں ہیں، چاہے وہ عاملہ ہوں یا غیر عاملہ ہوں، یعنی کہ وہ ان کا کوئی اپنا عمل ہو یا ان کا کوئی اپنا عمل نہ ہو، تو سب حروف مبنی ہیں۔ تو یہ 3 قسم ہیں مبنی اصل کی، فعل ماضی، امر حاضر معروف، فعل ماضی کے 14 صیغے ہیں، امر حاضر معروف کے 6 صیغے ہیں، اور حروف کی قسمیں ہیں وہ حروف جو عمل نہیں کرتے ان کی 16 قسمیں ہیں۔ اسی طرح کچھ حروف ہیں جو عاملہ ہیں، جس طرح حروف مشبہ بالفعل ہیں، حروف جارہ ہیں، حروف ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں، اسی طرح حروف ندا ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام حروف مبنی ہیں۔ تو یہ مبنی اصل کی بات ختم ہو گئی۔ اگلا سوال یہ مبنی غیر اصل کو کیا کہتے ہیں؟ تو مبنی غیر اصل اسم متمکن ہے، اسم متمکن مبنی غیر اصل ہے۔ اچھا، مبنی غیر اصل مبنی اصل کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مبنی غیر اصل مبنی اصل کے مشابہ ہوتا ہے کئی وجہوں سے۔ کبھی تو اس وجہ سے کہ مبنی غیر اصل میں مبنی اصل والا معنی پایا جاتا ہے، تو اس معنی کی مشابہت کی وجہ سے وہ اصل ہے، اور چونکہ یہ اس کے مشابہ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مبنی غیر اصل ہے۔ مثال سے سمجھیے، جس طرح عربی زبان میں حمزہ کا لفظ، یعنی الف کے اوپر زبر جو ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حمزہ، یہ سوال کے لیے آتا ہے۔ حمزہ کا لفظ یہ سوال کے لیے آتا ہے عربی زبان میں۔ اسی طرح اینہ کا لفظ یہ بھی سوال کے لیے آتا ہے، لیکن اینہ اسم ہے، لہٰذا چونکہ وہ بھی سوال کے لیے آتا ہے، یہ بھی سوال کے لیے آتا ہے، لہٰذا یہ مبنی اصل کے مشابہ ہوا، اس وجہ سے ہم اس کو مبنی غیر اصل کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کبھی اس وجہ سے مبنی اصل کے مشابہ ہے، جیسے مبنی اصل میں مثال کے طور پہ حرف جو ہے وہ مکمل معنی دینے میں کسی دوسرے لفظ کا محتاج ہے، اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں وہ بھی کسی دوسرے کے محتاج ہیں، چونکہ وہ بھی دوسرے کا محتاج، یہ بھی دوسرے کا محتاج، وہ اصل ہے، یہ اس کے مشابہ ہے۔ مثال سے سمجھیں اس کی، جیسے عربی زبان میں اسم موصول الذی، وہ جو کیا، تو یہ صلہ کا محتاج ہے۔ اسی طرح ھذا کے ذریعے جب کسی کی طرف اشارہ کرتے ہو تو یہ ھذا مشار الیہ کا محتاج ہے، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو دیکھیے جس طرح اسم موصول صلہ کا محتاج ہے، یعنی دوسری چیز کا محتاج ہے، اشارہ مشار الیہ کے محتاج ہے، تو جس طرح یہاں پر محتاجی پائی جا رہی ہے دوسری چیز کے لیے،
ایسے جس طرح حرف اپنے معنی کو بتلانے میں کسی دوسرے کا محتاج ہے، چنانچہ حرف کے بارے میں آپ نے پڑھا مبنی اصل ہے، اور چونکہ اس کے اندر محتاجی والا معنی پایا جاتا ہے تو ہم کہیں گے یہ مبنی غیر اصل ہے، کیونکہ یہ حرف کے مشابہ ہے۔ کس چیز میں؟ جس طرح حرف معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہے، اسی طرح اس میں موصول صلہ کا محتاج ہے، اس میں اشارہ مشار الیہ کا محتاج ہے۔ آگے اب ہم کچھ الفاظ بتلائیں گے کہ آپ جب ان الفاظ میں غور کریں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ معرب ہے، یہ لفظ مبنی ہے۔ اگر معرب ہے تو معرب کی کون سی قسم ہے، اگر مبنی ہے تو مبنی کی کون سی قسم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ، اس سے پہلے ایک بار پھر سے مکمل لیکچر کو ذہن نشین کر لیں۔ مختصر اور خلاصے کے طور پہ یوں سمجھیے، آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جاتا ہے، اور اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک اسم متمکن، دوسرے نمبر پہ فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید نہ ہو۔ یہ دو قسمیں ہیں صرف معرب کی۔ آگے چلیے، مبنی کی دو قسمیں، مبنی اصل، مبنی غیر اصل۔ مبنی اصل تین ہے، مبنی غیر اصل انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ مبنی اصل تین ہے، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ اب ایک لفظ ہے کاتبہ۔ کاتبہ کیا ہے؟ ہمارا سوال ہے۔ کاتبہ مبنی ہے، اس کا جواب بھئی کیوں مبنی ہے؟ ایک منٹ آپ سوچ لیجئے۔ کاتبہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس نے لکھا، یہ مبنی ہے۔ کیونکہ سوال کیوں مبنی ہے؟ جواب کیونکہ یہ فعل ماضی ہے، اور آپ نے خود بتایا فعل ماضی مبنی اصل ہے، لہٰذا فعل ماضی کاتبہ ہو، ضربہ ہو، قرأ ہو، داخلہ ہو، نصرہ ہو، فتح ہو، یعنی فعل ماضی جہاں پر بھی ہو، واحد کا صیغہ ہو، تثنیہ کا صیغہ ہو، جمع کا صیغہ ہو، حاضر کا صیغہ ہو، غیب کا صیغہ ہو، متکلم کا صیغہ ہو یا مخاطب کا صیغہ ہو، فعل ماضی ہر حال میں مبنی ہے، اور مبنی بھی مبنی اصل ہے۔ دوسرا لفظ ہے ھذا۔ ھذا کیا ہے؟ معرب ہے یا مبنی ہے؟ تو آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ کہ یہ مبنی ہے۔ اب سوچئے ھذا کیوں مبنی ہے؟ کیونکہ اس میں غیر متمکن ہے اور مبنی اصل کے مشابہ ہے۔ کیونکہ اس میں غیر متمکن کی تعریف میں آپ یہی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ اس میں غیر متمکن اس کو کہتے ہیں جو مبنی اصل کے مشابہ ہو۔ اب یہ ھذا جو ہے اس میں غیر متمکن ہے، مبنی اصل کے مشابہ ہے۔ بھئی کیوں مشابہ ہے؟ کیا مشابہت ہے اس کے اندر؟ تو سوال آپ کو کیسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مبنی اصل کے مشابہ ہے؟ تو جواب، مبنی اصل میں ایک ہے حرف، یعنی جتنے بھی حروف ہیں وہ مبنی اصل ہیں، اور حرف کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں۔ حرف وہ ہے جس کا معنی صحیح طور پہ دوسرے کلمے کو ملائے بغیر معلوم نہ ہو، یعنی حرف اپنا معنی بتلانے میں دوسرے کا محتاج ہے، تو یہاں محتاجی والی بات آ گئی۔ اسی طرح ھذا اس میں اشارہ ہے، یہ محتاج ہے مشار الیہ کا۔ تو جس طرح حرف محتاج، اسی طرح یہ بھی محتاج۔ یہ ہو گئی ان دونوں کے اندر مشابہت۔ اس مشابہت کی وجہ سے ہم نے کہا ھذا مبنی ہے، چونکہ مبنی اصل نہیں ہے، صرف مشابہت ہے، مبنی اصل کے مانند ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے مبنی غیر اصل۔ اگلا لفظ ملاحظہ کیجیے، یضرب کیا ہے؟ ضربہ یضرب، یہ فعل مضارع ہے۔ اب آپ نے جواب دیا کہ یہ معرب ہے، یضرب معرب ہے۔ سوال کہ یہ معرب کیوں ہے؟ اگر معرب ہے تو معرب کی کون سی قسم ہے، کیا علامت ہے؟ تو فعل مضارع ہے، اور آپ نے خود بتلایا ہر وہ فعل مضارع جس میں نون تاکید نہ ہو، جس میں جمع مؤنث کی نون نہ ہو، وہ فعل مضارع معرب ہے۔ چونکہ ہم یضرب کو ایک بار پھر سے دیکھ رہے ہیں، یضرب کے آخر میں با ہے، اس کے آخر میں نون تاکید بھی نہیں ہے، اس کے آخر میں نون جمع مؤنث بھی نہیں ہے، اس وجہ سے یضرب فعل مضارع معرب ہے۔ اگلا سوال ہے ثم کیا ہے؟ ثم یہ بھی ایک کلمہ ہے، ثم تو مبنی ہے۔ اب آپ کہیں گے، سوچیں گے بھئی کیوں مبنی ہے، کون سی وجہ ہے مبنی ہونے کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سوال یوں پوچھا جا رہا ہے کہ اگر مبنی ہے تو مبنی کی کون سی قسم ہے، یعنی مبنی اصل ہے یا غیر اصل ہے، اور اگر مبنی اصل ہے تو پھر اصل کی تین قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ فعل ماضی ہے، امر حاضر معروف ہے، یا حروف میں سے ہے؟
تو یہ مبنی اصل ہے، یعنی مبنی اصل اور غیر اصل میں سے ثم مبنی اصل ہے۔ اب دوسرا سوال اس کے اوپر اٹھے گا، مبنی اصل ہے تو اس کی کون سی قسم ہے؟ 3 قسمیں مبنی اصل کی، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، یہ کیا ہے، کون سی قسم ہے؟ تو آپ نے جواب میں کہنا ہے کہ ثم حرف ہے، حروف عاطفہ میں سے ہے، اور آپ نے خود بتلایا جتنے بھی حروف ہیں وہ مبنی ہیں اور مبنی اصل ہیں، تو اس وجہ سے ثم بھی ایک حرف ہے، یہ بھی مبنی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا لیکچر آج معرب اور مبنی کے بارے میں۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے، کلام عرب میں آخری حرف کے بدلنے کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ سوال میں پوچھا جائے کلام عرب میں معرب کی کتنی قسمیں ہیں، تو یاد رکھیے 2 قسمیں ہیں۔ اور اگر سوال میں یوں تعریف آ جائے کہ اس کلمہ کو کیا کہتے ہیں جس کا آخری حرف عامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے، تو جواب ہوگا اس کو معرب کہتے ہیں۔ اور اگر سوال میں یوں پوچھا جائے جس کا آخری حرف ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، مبنی۔ اور اگر سوال میں پوچھا جائے مبنی اصل کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ نے جواب میں کہنا ہے مبنی اصل کی صرف 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی قسمیں اگر آپ سے انٹرویو میں پوچھا جائے تو آپ نے کہنا ہے فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، یہ 3 قسمیں ہیں مبنی اصل کی۔ اور اگر سوال ہو اس میں غیر متمکن کی تعریف کیا ہے، تو اس میں غیر متمکن کی تعریف میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے مشابہ ہو۔ اور اگر سوال میں تعریف آ جائے کہ اس اسم کو کیا کہتے ہیں جو مبنی اصل کے مشابہ ہو، اس میں متمکن کہتے ہیں، معرب کہتے ہیں، اس میں غیر متمکن کہتے ہیں، تو آپ نے آپشن میں اس میں غیر متمکن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اور اگر سوال میں آ جائے اس میں غیر متمکن کی قسمیں کتنی ہیں، تو پھر آپ نے بتلانا ہے اس کی 8 قسمیں ہیں، جو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر آپ کو مفصلاً بتلائیں گے۔ تو آج کا یہ لیکچر اس کو ذہن نشین کر لیجئے، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔